علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیوں، جہاں تک واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج، زمینی سفر اور آسمانی سفر کا تعلق ہے، اس کے معجزہ ہونے کا تعلق ہے، تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں یا ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل حدیث یا اہل تشیع کے اندر بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب لوگ اس کو الحمدللہ معجزہ ضرور مانتے ہیں۔ بہرحال پھر اس کی تفصیلات میں جائیں تو کچھ چیزوں میں اختلاف آ جاتا ہے امت کے اندر، وہ چیزیں موجود ہیں، اور اس حوالے سے اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجموعی طور پر 4 اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی واقعہ معراج کے بارے میں نظریات کے حوالے سے۔ اب وہ 4 نظریات بھی یہاں پر میں مختصراً علمی پوائنٹ نمبر 3 میں ڈسکس کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 5 ریفرنسز کور کریں گے، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی۔ ان 4 نظریات میں سے پہلے 2 نظریات تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس بھی کریں، ان کو امت کے اجماع نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا اور انتہائی نان سینس اپروچ ہے۔ بقیہ کے جو 2 ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگلے 2 لیکچرز کے اندر۔ اس حوالے سے پہلا نظریہ، فرسٹ اسکول آف تھاٹ واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے قرآن حکیم کے معجزات کے ہی منکر ہیں، حتیٰ کہ بالکل واضح معجزات جو قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا یا اژدہا بن جانا، ان کو بھی وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو انہوں نے وہ عصا نہیں پھینکا تھا، وہ دلائل پھینکے تھے، وہ گویا کہ اژدہا کی طرح تھے۔ ہر چیز کی نا وہ باطل تعویلات کرتے ہیں، چونکہ ان کی نیت معجزہ ماننے کی نہیں ہے، اور ان کو ہم عموماً اپنی لینگویج میں منکرین حدیث بھی کہتے ہیں۔ یہ منکرین حدیث ان کو کہنا بالکل غلط ہے، یہ منکرین قرآن ہے بیسیکلی۔ قرآن کی اس لغت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس لغت کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن حکیم کی وہ الفاظ کو پکڑتے ہیں اور اس کی پھر بالکل بیسکس تک پہنچ کر وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا آج ہماری لینگویج میں اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کے کھانے کا شوربہ بڑا مزیدار تھا، تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ شوربہ، جو عموماً ہماری لنگوسٹک میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گوشت ہے یا کوئی سبزی بنی ہوئی ہے اور اس کا جو پانی والا پورشن ہے ہم اسے شوربہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈکشنری میں جائیں تو شور کہتے ہیں فارسی زبان میں نمک کو، اور با کہتے ہیں پانی کو، تو اس کا مطلب بنے گا نمک والا پانی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، جب میں آپ کو کہوں کہ میں نے شوربہ کھایا تو آپ یہ لیں گے کہ میں نے پانی میں نمک گھول کے کھایا؟ لغت میں معنی یہی بنے گا، لیکن اصطلاح میں تو اب شوربہ اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں جی یار جب سے میں نے وہ تیری بریانی کھائی ہے نا یار میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اب اس سے کوئی بیوقوفی مراد لے گا نا کہ اندر جا کے کوئی فزیکلی فائر جلنا شروع ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے، یہ محاورتاً ہے۔ اس طرح قرآن حکیم میں بھی محاورتاً باتیں آئی ہیں، اور لیکن وہ پھر اس کی لنگوسٹک کی طرف جاتے ہیں اور پھر یوں کر کے اس کے ساتھ تیا پانچا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دور حاضر میں اس حوالے سے اس گمراہی کی پیشوائی کا جو شرف ہے وہ حاصل ہے غلام احمد پرویز کو، اور اس نے جس طریقے سے قرآن حکیم کا انکار کیا ہے ان معجزات کا، اور لغت کے اس طرح الفاظ پکڑ پکڑ کر، اور یقین جانے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو منکرین حدیث کہنا جو ہے نا یہ بالکل زیادتی ہے، وہ منکرین قرآن میں شامل تھا بیسیکلی۔ اور اس کے رد میں سب سے بہترین کام جن لوگوں نے کیا اس میں میں سمجھتا ہوں 3 لوگ بہت اہم ہیں، ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ایک عوام الناس کی سمجھ کے اعتبار سے محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے 7 اکتوبر 1989 اس وقت انہوں نے، آج سے تقریباً سمجھ لیں 25-26 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ایک لیکچر دیا تھا فکر پرویز کے اوپر۔ اس وقت بڑے ینگ تھے، وہ لیکچر ہم نے پچھلے ہفتے اسی لیکچر کی وجہ سے میں نے اس کو اپلوڈ بھی کروایا ہے، اہل سنت pop.com پہ بھی موجود ہے اس کا لنک، ہمارے آپ یوٹیوب کے چینل پہ بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو لیکچر مل جائے گا، نہ ملے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے مجھ سے جواب بھی آپ لے سکتے ہیں، اس حوالے سے میں لنک بھیج دوں گا۔ دوسری پرسنالٹی ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر میں ایک یونیک اسکالر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ،
انہوں نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا ہے. ان کی ایک بڑی موٹی کتاب ہے آئینہ پرویزیت کے نام سے. زبردست انہوں نے علمی اس کا محاسبہ کیا ہے. اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سب سے بڑھ کر بگیسٹ ایفرٹ ہے جو واقعی انٹلیکچوئل لیول پہ ایفرٹ، اور وہ ایفرٹ وہ ہے کہ جس کو پرویزی خود مانتے ہیں. وہ پرویزی کہتے ہیں جی ہمارا رد اگر کسی نے کیا ہے نا صحیح معنوں میں تو وہ ایک ہی بندہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں علمی رد ہے، باقیوں کو تو کسی خاطر میں نہیں لاتے. اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفا 1979 عیسوی اور 1399 ہجری. انہوں نے کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت. میں نے وہ کتاب دیکھی ہے اور یقین جانیں جتنا علمی کام انہوں نے جس حوالے پر انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کیا ہے سنت کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین. دوسرا نظریہ، سیکنڈ اسکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس معجزے کا ہی انکار اور ہر معجزے کا انکار، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام احمد پرویز. اور اس میں بھی دو پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب. ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر دیو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور ان کے جب دلائل پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی. حتیٰ کہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا، میں اسی لیکچر کے دوران میں نے بڑی کمپیریٹیو اسٹڈی کی. غلام رسول سعیدی صاحب اتنے علمی آدمی ہیں، شرح صحیح مسلم میں انہوں نے واقعہ معراج پہ صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں. اب جہاں تک وہ حدیثوں سے لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں، پھر وہ جب گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا، جو گپ شپ چل رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور طارق جمیل صاحب کی گپ شپ، اس قسم کی جب وہ گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نیچے حوالے ہی غائب ہو جاتے ہیں. اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سعدی شرازی کے اشعار ہیں، مولانا روم کے اشعار ہیں، خواجہ غلام فرید کے اشعار ہیں. اور خواجہ غلام فرید ہی شعر پڑھا ہوا ہے نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھوں آکھے او کافر و مشرک ہے. میں اب اس پہ اگر بولوں نا ہک ہے تو میں طاہر القادری صاحب دے ہوتے پورا 1 گھنٹے کا لیکچر شعر سے دے سکنا، لیکن ٹاپک بدل جائے گا. تو وہ ساتھ شعر ان کے دلائل ہوتے ہیں. بھائی واقعہ معراج اتنا بڑا معجزہ ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں، قرآن حکیم میں موجود ہے. لیکن وہ عشق مشوقی کی داستان بنانے کے چکر میں یہ لوگ، پھر وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو بڑا وہ پورا ایک کہتے ہیں جی وہ کمرہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر آ جا، جیسے ہم کسی فزیکلی کسی مہمان کو ریسیو کرتے ہیں. خدا کے لیے بھائی اس قسم کی امیجنیشنز آپ ان متشابہات کے بارے میں، تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے صوفیاء کی. جیسے وہ غلام پرویز جتنا بڑا مجرم ہے نا، واللہ اتنا ہی بڑے مجرم یہ لوگ بھی ہیں، بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے. غلام پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے، ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی، پڑھتے بخاری اور مسلم میں آگے پھر ساتھ اشعار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں. یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں، یہ دامت برکاتہم عالیہ ہیں، یہ مدعا ذلہ ہیں، اور مر جائیں گے تو رحمہ اللہ ہوں گے یہ، لیکن یہ دین کا جنازہ نکال رہے ہیں. میں آپ کو بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات بتا رہا ہوں. اور پھر یہاں تک ان لوگوں نے دعویٰ کر ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے عرش تک پہنچ گئے. بولے اعوذ باللہ تعالی، اتنا بڑا جھوٹ. اور کہتے ہیں جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ موسیٰ ہی تھا جس کو ہم نے جوتیاں اتروائی تھیں جب وہ وادی طویٰ میں داخل ہوئے تھے. قرآن حکیم میں آتا ہے تو جوتیاں سمیت آ جا. بولے اعوذ باللہ. اور یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا بلنڈر کہ خود امام احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو بلنڈر کہا. امام احمد بریلوی صاحب نے جو ان کی فتووں کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کے حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8، تو یہ نہ سمجھو صرف ساڑھے ہی مسئلہ نمبر چلتے ہیں. یہ مسئلہ نمبر 8 کی نسبت بھی بڑی اچھی ہے، ویسے جنت 8 دروازے ہیں صحیح مسلم میں. تو یہ مسئلہ نمبر 8 احمد بریلوی صاحب کا ہے. اور میرا مسئلہ نمبر 8 پتہ کیا ہے؟ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟
وہ آپ ذرا سنیے گا. تو یہ مسئلہ نمبر 8 ہے احمد رضا بریلوی صاحب کا احکام شریعت میں صفحہ نمبر 123. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والوں کا شائع شدہ ہے. یہ آپ کو اعلیٰ حضرت .net جو بریلی کی ویب سائٹ ہے خود ان کی, اس پہ بھی مل جائے گا. 2001 میں یہ بک شائع ہوئی ہے. احکام شریعت مشہور کتاب ہے ہمارے جیلم سے بھی. صفحہ نمبر 123 پہ اس کے آپ دیکھ لیں. حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8 ہے, آسانی سے مل جائے گا. صفحہ آگے پیچھے بھی ہوا اگر پرنٹنگ میں تو آپ کو یہ حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8. سوال ہوا ہے احمد رضا بریلوی صاحب سے, کیا شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش الہی پر نالین شریفین کے ساتھ جانا ثابت ہے؟ جواب سنیں, یہ محض جھوٹ اور موضوع من گھڑت بات ہے. یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا فتویٰ. اچھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے خود ایک پورا قصیدہ لکھا ہے جسے قصیدہ معراجیہ کہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے وہ مطلب اس طریقے سے اس کا ماحول بنایا جیسے کوئی مرد و عورت کی شادی ہو نا, تو جو براتی بھی آئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نا اس طریقے سے اینالوجیز بنا کے تو سینکڑوں شعر لکھے ہیں, اور ان میں اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید 20% کے ثبوت قرآن و حدیث سے ملے, باقی سارے وہ اشعار ہی ہوں گے. بہرحال اسی احکام شریعت میں اسی مسئلہ نمبر 8 کے اندر ہی ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب ہے, یہ ہے اصل میں فتنہ پرور وہ کتاب جو آج سے تقریباً 500 سال پہلے لکھی گئی. ملا معین محمد فراہی کی کتاب ہے, المتوفا 954 ہجری. یہ جتنی بھی گپ شپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور طارق جمیل صاحب جتنی گپ شپ بیان کرتے ہیں نا, یہ ساری اس کتاب کے اندر لکھی ہے, معرج النبوہ. تو احمد رضا بریلوی صاحب سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اسی مسئلہ نمبر 8 حصہ دوم صفحہ 123 احکام شریعت. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا لکھنے والا وائز تو سنی ہے, لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی باتیں اس نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. انہیں کون لبے کیڑا جھوٹ مارا ہے, کوڑ مارا ہے, انہیں کیڑا سچ ہے. تو احمد بریلوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کوڑ کباڑ سی نا, سچی گل سی یا کوڑ کباڑ سی, سب کچھ انہیں ایک جگہ جمع کرتا ہے. ہوں تسی بہ کے روو, ہوں تسی تے کہنا بھی 500 سال پرانے بزرگ ہیں. او بھائی جی گمراہ ہی ہے, پاویں 1000 سال پرانا بھی ہوئے. یزید نالوں زیادہ کون پرانا ہے؟ تابعی ہے نا یزید, ایک صحابی کا بیٹا ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا بیٹا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا بھی آپ دیکھ لیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد, جو قاتلین حسین کے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا, حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. آپ دیکھیں مطلب, تو آج بھی گمراہ چاہے وہ 1400 سال پہلے بھی ہو, گمراہ ہی ہے, چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو. تو اور آپ اس پہ حیران ہوں گے, اور مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ, یہ میرا علمی انصاف تھا کہ میں یہ آپ کو بتاتا کہ ہمارے دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک کتاب کو پرنٹ کیا ہے, تذکرۃ الاولیاء. یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. بریلویوں نے بھی ترجمہ چھاپا ہے, دیوبندیوں نے بھی چھاپا ہے. فضائل اعمال میں بھی شیخ ذکریہ صاحب بھی حوالے دیتے ہیں, فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. سمجھیں ان کے مشترکہ بابا جی ہیں یہ. اور اس بندے نے جو شریعت کی دھجیاں بکھیری ہیں بزرگوں کی کرامات لکھنے کے لیے, قلم کانپ اٹھتا ہے اگر کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ باتیں لکھے. اس میں انہوں نے باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری, یہ بھی تو بزرگ نے, 261 ہجری میں امام مسلم بھی فوت ہوئے میں, زمین اسمان دا فرق ہے. امام مسلم المتوفا 261 ہجری اور باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری. باجزید بستامی پر کم از کم 100 صفحوں کا انہوں نے باب باندھا ہے, اور اس میں ایک چیپٹر ہے کچھ 40-50 صفحوں کا, باجزید بستامی کی معراج. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, اولیاء میں باجزید بستامی کو ہوئی. ابو بکر صدیق کو نہیں ہوئی, حضرت عمر کو نہیں ہوئی, عثمان و علی کو نہیں ہوئی رضی اللہ عنہم اجمعین, جنہاں کو دینہ سے مصیبتیں بھی چکی ہیں سن اور دینہ سے قربانیاں, انہوں نے نہیں معراج ہوئی ہے. اے جناب 250 سال بعد باجزید بستامی کو, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ عرش پہ بھی پہنچ گئے. عرش تے جا کے اندر اللہ کتنے ہی, یہی لکھا ہوا ہے بھائی. تو عرش نے کہا جی منو نہیں پتا. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ پتہ نہیں, میرے خیال پھر اللہ کا انکار ہی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی کیا تمثیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور علی بن عثمان اجویری صاحب بھی ان کی بڑی تعریف لکھتے ہیں کشف المحجوب میں, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ انہی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم و شانی, میں پاک ہوں
میری شان کتنی بلند ہے. تو پھر علی بن عثمان اجویری صاحب کو فکر لگی کہ میرے بابا جی سے کوئی ناراضی نہ ہو جائے ان کے اس بکواس کے اوپر, اس جھوٹ کے اوپر, اس توہین آمیز کلمات کے اوپر, اس کفریہ کلمے کے اوپر کہ میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ بایزید بستامی جو تھے نا, یہ خود نہیں بول رہے ہوتے تھے, ان کی زبان سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. بیسیکلی یہ اللہ کہہ رہا ہوتا تھا سبحانی معظم و شانی ولیعوذ باللہ تعالی. یہ عقیدہ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ بولتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ اپنی زبان مبارک سے وہ وحی ارشاد فرماتے تھے. ولیعوذ باللہ تعالی, اتنی بڑی جرت. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے. بابوں کا جو قتل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا تھا. جو یہ بابے جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ گزرے ہیں, مسئلہ نمبر 71B دیکھ لیں آپ, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور جب میں ریکارڈ کروا رہا تھا میں ڈر رہا تھا کہ یار یہ کیا بنے گا اس کا, لیکن الحمدللہ ابھی تک جتنا فیڈ بیک ہے ان 3-4 سالوں میں, سب سے زیادہ جتنے لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے ہیں نا, اس لیکچر کی وجہ سے آئے ہیں. جب بابوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے پھر ہی اللہ کے نبی کے قدموں تک انسان پہنچتا ہے, ورنہ تو ادھر ہی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. بھائیو, اسی دوسری کیٹیگری میں اتنا عشری جو لوگ ہیں, ان کا جو رافضی گروپ جو اس وقت میجورٹی میں ہے وہ بھی شامل ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. وہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں کوئی سکتا. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو وہاں پر حضرت علی کا پنجہ نظر آیا. ولیعوذ باللہ تعالی. یعنی یہ مولا علی علیہ السلام اگر زندہ ہوتے نا تو ان کی گردنیں اتارتے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گستاخانہ جو ہے عقائد پروپیگیٹ کی. بہار الانوار کی کتاب, یہ ان کی کتاب کے اندر والا ہے, لیکن وہ جعلی روایتیں, مطلب میں نے اہل تشیع کے اتھینٹک علماء سے پوچھا, وہ کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں, ہم نہیں ان کو مانتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو یہ عقیدے عام ہوئے ہیں نا, پبلک کو بھی سمجھائیں کہ جعلی روایتیں. جی حضرت علی کا پنجہ دیکھا, جی حضرت علی کی شکل میں بات کی اللہ تعالیٰ نے, اور ان کی آواز میں بات کی, جو جعلی باتیں مشہور کر کر کے پبلک کو بتائی, جو سٹوری جوڑنی ہے. جب ایک دروازہ بوتل کا منہ جو کھل گیا تو پھر چاہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب منہ کھولیں, چاہے وہ طارق جمیل صاحب کھولیں, چاہے وہ طالب جوہری صاحب کھولیں, یا کوئی اور غضنفر عباس صاحب اپنے بکواسات ارشاد فرمائیں, تو وہ یہی کچھ ہی ہوگا, اسی قسم کی باتیں وہ کریں گے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. ویسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اور نہ کوئی قیامت الدین بھی دیکھے گا. یہی سنی شیعہ کا مین فرق ہے دیدار الہی کے حوالے سے. انشاءاللہ میں تیسرے لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ویسے ہی وہ انکاری ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں ہر سجدے میں دیکھتے تھے. پھر جب پوچھا کہتے ہیں نہیں وہ دل نال ویکھتے سن, اکھاں نال نہیں. وہ جو بھی آپ تعویل در تعویل کرتے چلے جائیں, جھوٹ بولے, جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا, ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. لہٰذا یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے. میں یہ 2 حدیثیں ضرور بیان کروں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3461 اور مسلم میں مسلسل 6 طرق ہے, 1 نمبر سے لے کر 6 تک, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ جو جھوٹی روایتیں نہیں, شان بیان کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں, خیر ہے اگر کر لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الانبیاء چیپٹر میں, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں, مسلسل 3 طریق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7, 8 اور 9 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں. اب یہ علماء بھی جب یہ کام کر رہے ہیں تو پبلک تو 4 ہاتھ آگے جائے گی بھائی. جب علماء بغیر تحقیق کے باتیں بیان کر رہے ہیں, جو جس کے دل میں آ رہا ہے واقعہ معراج بیان کر رہا ہے, اس کا رزلٹ تو یہ نکلے گا. اس حوالے سے میرا ایک پورا لیکچر ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کا اہل سنت پاک.com پر, مسئلہ نمبر 36 کے نام سے, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, جس میں میں نے 5 مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی کتابوں
میں سے روایتوں کی کہ جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارے ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. تو یہ کہتے ہیں نا روایتیں آ گئی, تو واقعہ معراج میں تو روایتیں بھی موجود نہیں وہ والی جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے, ڈر جانا چاہیے. اگر کوئی حدیثیں سن کے بھی نہیں ڈرتا پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ پھکی, علم الکلام کا جواب, لاجیکل آنسر, الزامی جواب, اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کا علاج جو ہے نا اس کے وینم سے ہی ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم, جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں. اب یہ چونکہ پھکی پھر یہ اسی سے ریلیٹڈ پھکی ہونی چاہیے نا, واقعہ معراج کی بات ہو رہی ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں جی وہ جو بھی روایتیں ہیں قبول کر لی جائیں, تو یہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. میں آپ کو 2 ایسی روایتیں بتاتا ہوں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ معراج کے اوپر موجود ہے. اگر یہ ماننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. غلام پرویز کی بھی روح خوش ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 روایتیں یہاں پر پھکی کے طور پر, الزامی جواب کے طور پر. اہل سنت کی پہلی باقاعدہ تفسیر جس امام نے لکھی پہلے 300 سال کے اندر, وہ ہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ, المتوفى 310 ہجری. ایک امام طبری ہے اہل تشیع کے, یہ اہل سنت کے امام طبری ہیں. اس کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے, تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے ہی تاریخ طبری بھی لکھی ہے. اور حافظ ابن کثیر المتوفى 774 ہجری نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے نا وہ سارا انہی سے ہی کاپی کیا ہوا ہے. اصل میں پرائمری سورس ہے تفسیر طبری. تفسیر طبری میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, سورہ بنی اسرائیل کی آپ تفسیر میں 2 روایتیں انہوں نے لی ہیں پوری سند کے ساتھ. پہلی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کروائی یہ روح کا سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا. آپ کی یہ معراج روحانی ہے, جسمانی نہیں ہے. اور منو نا تعلق قادری صاحب, طارق جمیل صاحب آ جاؤ میدان. اما عائشہ دی حدیث ہے, انہوں نے کہنا ضعیف ہے, تسی تو صحیح ضعیف دا فرق ہی نہ کر دے. یہ تو ساڑھے ایسے ضعیف ہوئی نا. پوری سند اس کی موجود ہے. صرف محمد بن اسحاق تابی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے کسی شخص سے یہ حدیث سنی ہے. اب انہوں نے اس شخص کا نام نہیں مینشن کیا. تو مجہول الحال جو لوگ ہیں ان کی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. حالانکہ یہ روایت کرنے والا تابعی ہے, حضرت انس بن مالک کا شاگرد ہے یہ محمد بن اسحاق المتوفى 102 ہجری. کوئی چھوٹی شے نہیں ہے, لیکن ان نون راوی بیچ میں آیا. یہ اس نے جس سے بیان کی ہے وہ ان نون ہے, لہذا یہ روایت ضعیف ہے. دوسری حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی تفسیر طبری میں اسی صفحے پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ایک سچا خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. لو جی ہوں منو اس روایت کو, غلام پرویز دی بھی روح خوش ہو جائے گی, تو سارا معاملہ ہی تل پٹ ہو جائے گا. اور اس میں بھی وہی سکم ہے کہ ایک تبع تابعی ہے جس کا نام ہے یعقوب بن عتبہ, وہ ڈائریکٹ حضرت معاویہ سے بیان کر رہا ہے. حضرت معاویہ سے بیان کرے تو کسی تابعی کو بیان کرنا ہوگا, تبع تابعی کی تو ملاقات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی روایت منقطع ہے, ضعیف الاسناد احادیث میں کیٹیگری میں فال کر جائے گی. اب آپ کو فرق پتہ چلے گا. کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے صحیح ہو یا ضعیف, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی. یہ وہی بات کر دیتے ہیں نا جو. تو اب یہ ہے وہ, اور اس کے مقابلے پہ صحیح بخاری میں جو صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4716 ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ معراج کا ایکسپیرینس تھا وہ ان جسم کی ان 2 آنکھوں کے ساتھ تھا. یہ روحانی ایکسپیرینس نہیں تھا, فزیکل ایکسپیرینس. یہ ہے فرق. اور بخاری مسلم میں جو ہمیں کہتے ہیں جی بخاری سے تو انہوں بخار چڑھے رہتا ہے, پائی کیوں نہ چڑھے بخار, بخار تو انہوں نے چڑھے گا یہ بخاری نو مندے نہیں نے. یہ فرق ہے, جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ پھر واقعہ معراج کو نہ مانے اور کہہ دے کہ یہ روحانی ایکسپیرینس تھا. روایتیں تو ہیں نا جی, حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی ان کے نزدیک. تو یہ فرق ہے. اور اب ادھر میرا تو ایمان کا تقاضا ہے میں وہ بھی بیان کر دوں جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے روایت, اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی ہے. امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں, اس کے علاوہ کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. نہ ہم امام بخاری کے مقلد ہیں. جو ڈاکٹر تعلق صاحب کہتے ہیں اسی امام حنیفہ نو مننا ہے, تو اسی جناب امام بخاری کو, اگر ہم امام بخاری کو مانتے ہوتے نا تو ان کی ہر روایت کو مان لیتے, باقی کتابوں کو بھی. صرف صحیح بخاری کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں, ان کے کہنے پر نہیں, امت کے اتفاق کرنے پر. الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں یہ موجود ہے ضعیف روایت.
اور مسند امام احمد میں موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح میں 4902 نمبر ہے، تعصب اور عصبیت کے بیان کے اندر، تیسری جلد کے اندر جا کر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تو یہ اپنے باپ کے نسب پہ فخر ہے نا، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کرو. کیا اللہ کے محبوب ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ قرآن حکیم واضح کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو. آپ ایسی بات کریں گے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی. یہ بخاری اور مسلم ہے، اور وہ مسند احمد ہے اور الادب المفرد ہے. اس روایت کے اندر حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اس کی ڈیٹیل آپ نے سمجھنی ہو تو آپ مسئلہ نمبر 36 سن لیں.